شاہد محمود مدنی صاحب کنز الایمان بیکن سکول سسٹم جو ہے اس کے اونر ہیں، BCوں ماشاءاللہ ان کے سکول ہیں، بڑے اچھے لیول پہ بڑا معیاری کام کریں۔ مفتی صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ مفتی شاہد صاحب کیا فرمائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عائلی زندگی کے ذریعے اپنے گھر والوں کو، اپنے معاشرے کو کیا نور عطا فرمایا، اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ صدق اللہ العظیم۔ ضیاء بھائی، آپ نے آج کا موضوع یقیناً اسی نیت سے رکھا ہے کہ ہم اپنے گھروں کے نظام کو سنت نبوی کے مطابق گزار سکیں۔ بے شک۔ عائلی زندگی کا مطلب ہے خاندانی نظام زندگی، اور خاندانی نظام زندگی ہر خاندان کو بہتر طریقے سے چلانا ضروری ہے، تو اس کے لیے بھی وہی رہنما اور وہی بیسک اصول ہیں جو ہمیں دیگر تمام معاشرے کی زندگی کے پہلوؤں کے لیے ہمیں اللہ کے نبی کا راستہ دیا گیا ہے کہ اے لوگو، تمہارے لیے تمہارے رسول جو ہیں یہی آئیڈیل ہیں، انہی کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اگر عائلی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے اور اعلان نبوت سے بعد میں آپ کے والدین بھی موجود ہیں آپ سے پہلے، آپ کی والدہ آپ کے بچپن میں جاتی ہیں، آپ کے والد پہلے فوت ہوتے ہیں، پھر آپ اپنے چچا کے گھر میں پرورش پاتے ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ایک 40 سال کی عمر معاشرے کے اندر اپنے خاندان کے اندر گزارتے ہیں۔ تو جب آپ اس پوزیشن پہ ہیں تو آپ کی وہ ان کے ساتھ رویے، ان کے ساتھ اخلاق، ان کے ساتھ آپ کا کردار، آپ کا رکھ رکھاؤ کیسا ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبوت کا اعلان فرماتے ہیں تو اپنے ہی قوم کو جمع کر کے اپنی ہی صداقت کے لیے دلیل کے طور پہ کیا فرماتے ہیں کہ اے لوگو، میں تم میں 40 سال گزار چکا ہوں، تو میری اس معاشرتی زندگی کے اندر میں نے جو یہاں آپ لوگوں کے ساتھ رکھ رکھا، میرے چچا ہیں، میرے عزیز و اقربا ہیں، رشتہ دار ہیں، اس سارے میں مجھے بتاؤ، کیا میں نے کبھی کسی کے ساتھ جھوٹ بولا؟ کیا کبھی میں نے کسی کی خیانت کی؟ کیا کبھی میں نے کسی کو دھوکہ دیا؟ تو جب میں نے اس معاشرتی نظام میں اپنی عائلی زندگی کے اندر نہیں کیا ایسا، تو پھر میں جو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ بڑی میں اچھی نبی ہوں۔ گفتگو ہے۔ جب پہلی وحی آئی تو آپ کی زوجہ محترمہ نے فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ تو کمزوروں کا خیال رکھنے والے ہیں، آپ تو رشتہ داروں کا، گھر والوں کا خیال رکھنے والے ہیں۔ جی، میں اسی طرف آگے بڑھ رہا تھا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلی وحی سے پہلے آپ اعلان نبوت فرماتے ہیں تو آپ اسی کو دلیل کے طور پہ، اور جب پہلی وحی آتی ہے تو آپ کی زوجہ محترمہ، آج کے دور میں جیسے ہم نجی محفلوں میں سنتے ہیں کہ بیویوں کو قائل کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھیں ذرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی، آپ کا اپنی بیوی کے ساتھ اور بیوی کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اعتماد کا رشتہ کیسا ہے کہ آپ پر وحی نازل ہوتی ہے، آپ اسی کیفیت میں گھر میں آتے ہیں تو دلاسا اور سہارا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو ڈھارس بندائی جاتی ہے وہ آپ کے انہی اوصاف حسینہ کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے کہ آپ تو صلہ رحمی والے ہیں، آپ تو یتیموں کا خیال رکھنے والے ہیں۔ آپ اب دیکھیں اس عائلی زندگی کے اندر انسان بیٹا ہے، باپ ہے، انسان اپنے سسر ہے، یہ مردوں کے رشتوں کے بھائی ہے، اور دوسری عائلی زندگی میں آپ کی بیوی ہے، آپ کی بیٹی ہے، آپ کی والدہ ہے، آپ کی بہن ہے، آپ کی خالہ ہے۔ اب اس خاندان کے اندر آپ نے کیسے زندگی گزارنی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 63 سالہ مبارک زندگی کو ہم دیکھتے ہیں تو آپ کے رشتوں میں رشتہ داری کے لحاظ سے کوئی رشتہ دار ایسا نہیں تھا کہ جس نے کبھی یہ کہا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا حق ادا نہیں کیا۔ صحیح۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین باپ کے طور پہ، ایک بہترین شوہر کے طور پہ، ایک بہترین چچا اور فیملی ممبرز کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن سلوک کا انداز تھا۔ اس کی تفصیل میں انشاءاللہ ہم جاتے ہیں،